صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے. تمام عبادتوں کی قبولیت کا اہم ترین ذریعہ درود محمد اور آل محمد ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وخلق الانسان من علق. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے. اجازت ہے ان کی گفتگو شروع کر لیں. حضرات محترم، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اور اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس خاندان نے چوتھی دفعہ لگاتار بندے حقیر کو عزت دی اور دعوت دی، اور میں ایسی ہی مجالس کو، اور بلکہ میں نہیں، میرے اور آپ کے معصوم امام اس مجالس کو قبول کرتے ہیں جو خفیہ ہو لیکن خلوص والے ہوں. شعور والے مجالس کو اہل بیت نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور خلافت کے اعتبار سے بھی یہ مشہور و معروف ہے. علی نے کبھی شعور نہیں کیا کہ میں ولی اللہ ہوں. جس نے شعور کیا تھا وہ دفن ہو گیا. جس نے شعور کیا تھا وہ دفن ہو گیا. اور جو ہمیشہ کہتے رہے ارے مجھ سے بغض کیوں رکھتے ہو، مجھے علی بنایا ہے خدا نے، تو بھی کچھ ایسا کر کے دکھا، تجھے بھی علی بنانا ہے. عزیزان محترم، یعنی جو ایسی مجالس کی بہت تاکید ہے جو خلوص پہ مشتمل ہو. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں بھی پر خلوص مجالس انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، اس گھر میں تیری رحمات، برکات، نعمات کو نزول ہوں، اور عارف صاحب کی دی گئی تمام تر خدمات دین کو اپنے دارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور عارف صاحب کو، ان کی تمام فیملیز اور خاندان کو خدایا ہر قسم کی آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرمائیں، اور ان کے خدایا ہر قسم کی مشکلات ان کی آسان فرمائیں، اور ان کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائیں. اور ان آخر میں پھر یہی دعا، خدا ان کی خدمات کو اپنی درگاہ میں بتوسل امام زمان و مکان قبول و منظور فرمائیں. عبادت کی قبولیت کے ایک دفعہ درود پڑھ لیں انشاءاللہ گفتگو شروع. خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے محفل مجلس میں الحمدللہ مولانا شریف صاحب کی موجودگی میں جرأت کر رہا ہوں. عزیزان محترم، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اسے فیصلہ ولایت کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مشہور معروف آیت ہے. اسی آیت کی اگر مومنین جتنی تلاوت کرے اتنا ہی اس کا دل ایمان سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اپنا آپ کو کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ شکر ہے میں تو علی والا ہوں. ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کائنات ارض و سما میں اگر کوئی خوش نصیب قوم ہے تو وہی قوم ہے جن کا امام زندہ ہوتا ہے. ہر حال میں امام زندہ ہوتا ہے. اذان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ ان کی مذمت میں جو منکرین اہل بیت ہیں، ان کی مدح میں جو محبین اہل بیت ہیں. کیا عرض کیا میں نے؟ اس آیت کا آنا دو مقصد ہے.
ایک مقصد منکرین ولایت کی مذمت میں یہ آیت اتری ہے، اور محبین اہل بیت کی مدح میں یہ آیت اتری ہے۔ یہ توجہ سے سننا کیا ہے، ڈائریکٹ علی اور اولاد علی کی تعریف نہیں کی، شرطوں و شروطها کی بنیاد پر، تاکہ بعد میں کوئی یہ اقرار اور جرأت نہ کرے کہ میں بھی علی بن سکتا ہوں۔ اللہ نے جہاں بھی اہل بیت کی شان والی آیات رکھی ہے، اس آیت میں اہل بیت کا نام نہیں لیا، بلکہ شرط و شروط کہہ کر اللہ نے پیغام دیا، خبردار ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کرنا۔ فرشتوں نے جب اتنا کہا تھا ہم کافی نہیں ہیں، اس وقت اللہ نے جن پہ ناز کرتے ہوئے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کیے جا رہے تھے، مخلوقات کو پیدا کیے جا رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری تسبیح کے لیے ہم کافی نہیں ہے، تیری تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں ہے، تیری مدح کے لیے ہم کافی نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے لگے ہیں جو عرض پہ فتنہ خور کی صورت میں ابھرے رہیں گے، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے، یہ ہماری قصیدہ نہیں پڑھ رہا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا وہ کیسے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ پہلے توحید کی ذرا میں شعر سے شروع کروں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا یعنی میں اگر ہوں تو اس کے ہو جانے کی وجہ سے میں ہوں، جس دن وہ چاہے گا بس تیری زندگی مک گئی، ادھر ہی سانس اس کی رک جائے گی۔ جرأت نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ درخواست دے ہائی کورٹ میں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اور رہنا چاہتا ہوں، مجھے دولت دنیا سے لطف آ رہا ہے، جرأت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا تھا ہو جا، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا جب فرمایا تھا ہو جا تو کون ہو گئے تھے؟ جو ہو گئے تھے وہ 14 تھے۔ ارے پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ۔ جب کچھ نہیں رہے گا تو کون رہے گا؟ اللہ۔ جب اس نے کہا تھا ہو جا، کچھ تو ہو گئے تھے نا، کچھ تو ہو گئے تھے۔ ان ہونے والوں میں پہلے کا نام محمد ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ، ان ہونے والوں میں پہلا نور میں ہوں، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو شاخ ہے، ایک شاخ کا نام نبوت کہا جاتا ہے، ایک شاخ کا نام ولایت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرت؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ اہل بیت کا نام نہیں لیا تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے رسول کہہ دیجئے جو تیرے آس پاس رہ کر تیرا کھا کر تیری منافقت میں مبتلا رہتے ہیں، تیرے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تیرے پاس رہ کے ان کو یہ پیغام دے ہمیشہ یاد رکھو میری عدالت اسی بات میں موجود ہے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور میرے نمائندے بھی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، متقی اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے تبلیغ کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، کبھی کبھار یہ تین جو ہے نا بڑا کام کرتا ہے، تین سے نفرت نہ کرو، ذات سے نفرت کرو۔ آج کل ہم 1 2 3 کے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، ایسا نعرہ غلط ہے، یہ غلط نعرہ ہے۔ کتنے ٹائم نماز پڑھتے ہو؟ 3 ٹائم۔ فضیلت وقت کتنے وقت پر مشتمل ہے؟ 3 ہی ٹائم۔ اکٹھے ہی نماز پڑھنے میں فضیلت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا تو 3 پڑھنا چھوڑ دو، 5 اذانیں دو۔ اسی طرح
اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے اپنی زندگی کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3 بنو، 3 کو چھوڑ دو۔ عرض کروں وہ کون سے 3 چھوڑنا ہے، کون سے 3 بننا ہے؟ یعنی 3 چیزیں بنو، 3 چیزیں مت بنو، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ کیا بنے؟ مسلمان بنو، کافر مت بنو، مومن بنو، منافق مت بنو، متقی بنو، فاسق مت بنو۔ یہ تو پتہ چل گیا مسلمان، مومن، متقی کامیاب لوگ، یعنی منافق کافر، منافق فاسق ناکام لوگ۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مسلمان، مومن، متقی حق ہے، اور کافر، منافق، مسلمان، کافر، منافق اور فاسق باطل ہے۔ اب اس کی تعریف بھی سنیں، جو زبان سے حق کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں، جو زبان سے حق کا اقرار کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو حق کا اقرار کر کے ڈٹ جائے شرائط و ضوابط کے مطابق اسے مومن کہتے ہیں۔ زبان سے کچھ، دل میں کچھ ہو، چاہے جو بھی ہو، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہی ہو، نعرے علی کا لگائیں، حکم کسی کے مانے، منافق ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، نعرے عباس کا لگائیں، حکم کسی اور کی پیروی کرے، منافق ہے۔ منافق کی الگ پہچان نہیں تھی، الگ خصوصیت نہیں ہے کہ ان کے 3 آنکھیں ہوں، دو کان ہوں، ان کے 3 کانیں ہوں، انسان کی شکل و صورت کے مطابق مختلف، ایسا نہیں ہے، وہی انسان ہے، لیکن ان میں جو خامیاں پائی جائے تو ان خامیوں سے بچو۔ عرض کر رہا ہوں جو کھلم کھلے انکار کرے کافر، جو کھلم کھلے اقرار کرے مسلمان، جو اوپر سے اقرار کرے اندر سے انکار کرے منافق، جیسے اوپر سے اقرار کر رہے اندر سے بھی اقرار کرے مومن۔ اب آتے ہیں متقی کی طرف، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ اب متقی سب سے بڑی خصوصیت والے لوگ ہیں۔ متقی کون ہے؟ متقی جو شریعت محمدی و علوی و حسنی و حسینی و مہدوی کی پیروی میں زندگی بسر کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ جو شریعت سے ہٹ جائے اسے فاسق کہتے ہیں، اور میرے معصوم امام فرماتے ہیں فاسق سب سے نجس ترین لوگ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد حضرات محترم، 3 بنے، 3 چیزیں مت بنے، یہ ہو تبلیغ کے جملہ۔ اب آتے فضیلت کی طرف، جب اللہ نے فرمایا ہو جا، 14 ہو گئے تھے، لیکن 14 اس طرح ہو گئے تھے۔ اللہ کون کہتے فرشتے معصوم سے پہلے بنے ہیں؟ نہیں، جب کچھ نہیں تھا خدا تھا، خدا نے چاہا ہو جا، 14 ہو گئے تھے۔ بعد میں جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے جب دیکھا، تسبیح و تحلیل کا حکم دیا گیا، جب تسبیح و تحلیل میں جب مشغول ہوئے، جب آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو 14 نور، دبدبہ اور روب کو دیکھ کر کہنے لگے ایک دوسرے کو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یقیناً یہی ہے۔ روب و دبدبے کو دیکھ کر جب فرشتوں نے جب کہنا تھا، جنہوں نے کہنا تھا کہہ دیا، جنہوں نے سننا تھا سن لیا، تو کہنے پہ مجبور ہو گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی۔ اس طرح تسبیح و تحلیل کرنا شروع ہو گئے کہ فرشتے بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ارے ان کی تسبیح کے سامنے تو ہماری تسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اور ہے، یہ تو یہی ہے جن کو خدا نے ہم سے کہا تھا جو میں جانتا وہ تو نہیں جانتے، یہی وہی ہستیاں ہیں، وہی علی تو ہے، وہی حسن و حسین تو ہے، وہی محمد اور آل محمد تو ہے، جو اپنی مثال آپ ہے ہر لحاظ سے۔ مگر عزیزان ہم نے دیکھنا یہ ہے اتنی بڑی ہستیاں کیوں آئے ہیں؟ اتنی بڑی ہستیاں کہ ہم اطاعت میں ہیں، ہم پیروی میں ہیں،
ہم وہ نہیں ہیں جن کے امام مردہ ہو گئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جن کے امام الیکشن سے بنتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جن کے امام انسان کی رضا سے بنتے ہیں، مال غنیمت سے بنتے ہیں، چند دنوں کے لیے بنتے ہیں۔ ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے، ہم ان کو بھی امام نہیں مانتے جو 40 سال بعد مسلمان ہوئے ہو، ہم ان کو بھی امام نہیں مانتے جو خود سے کہا ہو کہ میں امام ہوں، ہم ان کو امام مانتے ہیں جو من جانب اللہ امام ہو۔ اور ہمارے اماموں کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہی ہے، من جانب اللہ۔ بس ختم کر دیا، بس 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے امام کون ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ تو امام کہتے کسے ہے؟ اتنی بڑی خدمت کی ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی زحمت کی ہے، تو آپ کو کچھ درس دیکھے جائیں۔ امام کہتے کسے ہے؟ لغوی معنی امام کا سب سے آگے ہونے والے کو کہتے ہیں، ہر لحاظ سے جو آگے ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اب امام کے کئی درجے ہیں، کوئی عام امام ہے، کوئی امام اول و آخر ہے، کوئی امام علم لدنی کا مالک ہے، کوئی ایسا امام ہے، ایسے امام بھی ہے جو آئے ہیں تو کعبے میں آئے ہیں، لیکن آنے کا طریقہ بڑے عجیب ہے، آئے بھی کعبے میں بنا دروازے آئے ہیں، بنا دروازے آئے ہیں، 3 دن آنکھیں نہیں کھولی ہے، اور 3 دن اندر رہے ہیں، نہ کچھ کھائے ہیں نہ کچھ پیے ہیں، آنکھیں کھولی ہے تو اس کے نگاہوں میں، جس کی نگاہوں میں آنکھیں کھولنے کا حکم تھا۔ ویسے لوگوں کو امام مانتے ہیں، لیکن امام کہتے کسے سب سے آگے، کسی اور سے نہیں پوچھتے، ابو ذر سے پوچھتے ہیں، ابو ذر سے پوچھتے ہیں۔ قوم غدیر کا میدان ہے، قوم غدیر کا میدان ہے، من کن تو مولا ہو فحض علی مولا کا اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان ہونے کے بعد جو شور والے تھے نا، لنگر والے، شور والے، نیازوں پہ گزارا کرنے والے، پہلے نیاز لے کر خون حسین کی تجارت کرنے والے، ایسے لوگ جو نعرے بڑے لگاتے تھے، حکم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ جب ایسے لوگوں نے جب کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا ارے بھائی ہم کیا کریں، جو اعلان کرنے والا ہے وہ رسول ہے، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے وہ علی ہے، اب ہم اعتراض تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، چال بازی ہم کر سکتے ہیں، بخن بخن یا علی کہہ کر آگے بڑھے، بخن بخن کہہ کر مبارکباد دے کر، شور لگا کر، نعرے لگا کر علی کو اپنی چالکیوں سے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کی امامت، علم امامت سے معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ کس قسم کا بندہ ہے۔ علی نے جواب تو دیا، لیکن ابو ذر نے ایسا جواب دیا کہ علی کا غلام ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ جب موڑے ابو ذر کی طرف، ابو ذر سے کہنا شروع کر، اے ابو ذر تو کیوں خاموش ہے؟ نعرہ حیدری، تو کیوں خاموش ہے؟ اعلان ولایت ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو مبارکباد دی ہے، تو کیوں خاموش ہے؟ اتنے میں مسکرا کے فرمایا، اے عمر تجھے کیا معلوم، تجھے تو آج پتا چلا ہے، ہمیں تو کب سے پتا ہے علی کون ہے، ہمیں شور بجانے کی ضرورت نہیں ہے، علی ہمیں کب سے پتا ہے کہ علی وہی ابو ذر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، رسول خدا آگے آگے جا رہا ہے، علی ابن ابی طالب ساتھ ہی ساتھ جا رہا ہے، لیکن ابو ذر جو ہے علی کے پیچھے جس طرح اونٹنی کے بچہ جو ہے اپنی ماں کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے چلتا ہے، اس طرح جہاں علی قدم رکھتے ہیں وہی قدم رکھتے ہوئے جا رہا ہے۔ عمر بھی ساتھ ہے، کہنا شروع کر دیا، اے ابو ذر سیدھا سادہ آ جاؤ، ساتھ ساتھ آ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنے میں جملہ دیکھو، جب تعلیمات اہل بیت سے بہرمان ہوتے ہیں تو جواب بھی ایسا دیا کرتے ہیں، اے عمر میں کسی بھی منکر کو کسی بھی آقا کے پیچھے چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، یعنی آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہنا ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو بھی پیغام ہے، اے علی ولی اللہ پڑھنے والے خوش نصیب لوگو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، علی ولی اللہ تو پڑھتے ہو مگر جس کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کہیں واجبات چھوٹ تو نہیں رہی، کہیں محرمات انجام تو نہیں دے رہے، کہیں تیرے شمار ان میں نہ ہو جائے جنہیں منافق کہا جاتا ہے، جنہیں فاسق کہا جاتا ہے۔
پابندی نہ کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ امام زندہ ہے میرے اور آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک. یہ مت سوچنا 21 رمضان کی شب کو میرے مولا چلے گئے تو بس امام نہیں. ایسی بات نہیں ہے. 61 ہجری میں جب امام حسین چلے گئے تو ہمارا امام ایسا نہیں ہے. ہم تسلسل کے قائل ہیں, ہم نظام ولایت کے قائل ہیں. اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو, جب تیرا امام زندہ ہے تو امام کا حکم بھی زندہ ہے. جب تیرا امام زندہ ہے تو قوانین ولایت بھی زندہ ہے. ولایت کو رٹو نہیں. اگر رٹنا ہی ہوتا تو ہم سے بہتر وہی تھے جو نعرے زیادہ لگاتے تھے. ابو ذر کی طرف پیڑ کو پتھر باندھ کر علی کو مت چھوڑو. علی کے نعرے بھی لگاتے تھے, علی کے حکم بھی سناتے تھے, گھر گھر جا کر سناتے تھے. میرے مولا کو مت رولاؤ. میرے مولا کو ہمیں زہرا کافی نہیں ہے. بس میں مسائل کی طرف آ گیا. کوئی اور کرے نہ کرے عزادارو, جب علی کے نعرے لگانے والوں سے جب گناہ سرزد ہوتے تو میرے مولا کے خون کے آنسو بہاتے و فرماتے ہیں, ارے میرے نعرے لگانے والے, مجھے میرے دادی اماں زہرا کی غم کم ہے, مجھے میرے بابا علی کے غم کم ہے, حسین بن علی کا غم کم ہے. کون حسین؟ وہی حسین جن کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے, اس طرح پامال کر دیا, اس طرح پامال کر دیا کہ گھوڑے جو مشرق سے گزرتے تھے مغرب کی طرف چلے جاتے تھے, مغرب سے جو آنے والے مشرق کی طرف گزرتے تھے. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا عزادارو, پتہ نہیں اس جسم مطہر کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جس جسم مطہر کو میرے پیارے حبیب کبریا ہمیشہ پیار سے کہا کرتے تھے, یا حسین انت منی و انا منک, کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہاں تک کہ تمام جسم اطہر کو چوما کرتے تھے. ام سلمہ روایت میں لکھتی ہے اور فرماتی ہے, ایک دفعہ کا ذکر رسول خدا نے فرمایا تھا, ام سلمہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں, کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دینا. اتنے میں جو ہی آرام کرنے کے لیے چلے گئے, ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حسین ابن علی آئے, چھوٹے تھے, ضد کیا, مجھ سے نہیں رہا گیا, مجھ سے نہیں رہا گیا. اندر چلے گئے, جب چلے گئے تو میں پیچھے پیچھے جب گئی تو میں نے کیا دیکھا, میں دیکھتی ہوں رسول خدا کے سینے پہ سوار ہے اور رسول خدا فرما رہے, میرے بیٹا حسین کودو کودو, تیرا کودنے میں بھی مجھے لطف آتا ہے. اب میں صرف یہاں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, ہائے وہ حسین جو رسول خدا کے پر سینے پر سوار ہونے کی عادت تھی. روح رسول کو کتنے تکلیف پہنچی ہوگی جب وہ حسین جو سینے رسول پر کود کر رسول کو تسکین دیا کرتے تھے, رسول خدا کو سکون دیا کرتے تھے, روح رسول کو کتنے تکلیف ہو گئی ہوگی جب اس جسم مطہر سے نجس لوگوں کو جب گزر ہوا. گھوڑے جب گزر گئے, یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے اجداد پہ کم مصیبت نہیں آئی, اتنی مصیبت آئی ہے. مشرق سے آنے والے گھوڑے مغرب کی طرف, مغرب کے آنے والے مشرق کی طرف گزرتے تھے. اس طرح جسم اطہر کو پامال کیا کرتے تھے. اتنے میں جب شمر اللعین, جب حسین ابن علی کے سر مقدس کو کاٹنے آئے, جب کاٹنے جملہ سن کے ماتم کرنا, جب قریب آئے تو پھر عجیب سی کیفیت تھی. چھوٹی سی بچی ہے, آگے سے کہہ رہی ہے, میرے بابا پہ جو ظلم کیا ہے وہی کم ہے, اے لعین واپس چلے جا, اب کیا کرنے آئے ہیں. اتنے میں معلوم نے پوری نہیں پڑھوں گا, اتنا پڑھوں گا, اتنا پڑھوں گا. وہ مظلومہ مخدومہ سکینہ جسے سکون قلب حسین کہا کرتے تھے, پتہ نہیں میں کیسے کہوں, مجھ سے نہیں ادا ہو رہا. وہ نجس ہاتھ اس مقدس سر پہ کیسے آیا ہوگا, میں نقل نہیں اتار سکتا, میں نقل نہیں اتار سکتا. اتنا کہنا چاہوں گا, اس لعین کا ہاتھ جب مظلومہ مخدومہ کے افسر
محشر مقدس پہ آنا تھا، چیخ نکل کر کہتی ہے بابا اگر آپ زندہ ہوتے تو تیری بیٹی کے سر میں یہ نجسات نہ آتے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين